پورے درخت ملا کر ایک عالم، انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی ہم رب ہیں، سمندر کو اپنے حد پر رکھنے والے ہم ہیں، تمام دنیا کے اندر جتنے عالم ہیں ان تمام کے رب ہم ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت جو ہے یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ سب سے پہلا نور جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ تو مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ یا کسی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لائک ویڈیو، شیئر ویڈیو اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ پٹنے والے، چیرنے والے، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تمام مخلوقات اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے اور پیدا کی ہے۔ اس کے بعد ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت کا ترجمہ کیا گیا۔ سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اس کا ترجمہ، اور حمد کے اوپر الف لام آیا ہے۔ الف لام لام استغراقی ہے، یعنی عربی گرامر کا ایک لام ہے الف لام، تو اس کا معنی تمام کا آتا ہے، ہر کا آتا ہے، یعنی ہر قسم کی تعریف۔ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، چاہے خوبصورتی کی تعریف ہو، چاہے مخلوقات کے بناوٹ کی تعریف ہو، چاہے پہاڑوں کی مضبوطی کی تعریف ہو، چاہے سمندر کی گہرائی کی تعریف ہو، چاہے تاج محل کی خوبصورتی کی تعریف ہو، چاہے دنیا کے اندر جتنی تعریفیں ہو رہی ہے، ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، تمام کا معنی الف لام میں رکھا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، یہ الف لام کے اندر اللہ نے تمام کا معنی رکھا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا، اس کا ترجمہ یہ ہوا، تمام تعریفیں، الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کے رب ہے، جو تمام جہانوں کے۔ اب جہان سے مراد، جیسا کہ گزشتہ میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، عالمین کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ بولنا چاہیے تھا عالم، لیکن اللہ نے عالمین کہا۔ کیوں کہا؟ یہ تفصیل سے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں یہ بات گزر چکی ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ عالم سے مراد انسانوں کا ایک عالم، اور دوسرا عالم جناتوں کا ایک عالم۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، اور اسی طرح انسانوں کو چھوڑ کر جو جنات ہیں یہ ایک عالم ہے، چاہے جتنے دنیا کے اندر جنات ہوں، پورے جناتوں کا ایک عالم۔ اسی طرح درخت ہے دنیا کے اندر، پورے درخت ملا کر ایک عالم۔ پتھر ہے، پہاڑ ہے، پتھر کی جتنی بھی قسمیں لے لیجیے آپ، یہ تمام ایک عالم ہے۔ آسمان ہے، یہ ایک عالم ہے، زمین ہے، یہ ایک عالم ہے۔ اس طرح جیسے جیسے چیزیں بدلتی ہے وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ نے اس میں فرمایا، ہم ایسے رب ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، تمام عالموں کے ہم رب ہیں، صرف انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات کے بھی ہم رب ہیں، صرف جنات کے نہیں بلکہ مضبوط پہاڑوں کی بھی رب ہم ہیں، اور اسی طرح صرف پہاڑوں کے نہیں سمندر کی گہرائی کی بھی رب ہم ہیں۔ سمندر کو اپنے حد پر رکھنے والے ہم ہیں، یعنی سمندر پر کوئی باڑ نہیں لگاتا، سمندر کے کنارے پر کوئی دیواریں نہیں بناتا، لیکن سمندر اپنی جگہ میں محدود وقت کے لیے محدود رہ کر رہتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو سمندر باہر نکل کر شہروں میں آ سکتا ہے، اس کا پانی شہروں میں اور گھروں میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے پاس اس کے موجوں میں، اس کی لہروں میں وہ طاقت موجود ہے۔ سمندر سے جب لہریں اٹھتی ہے اور سمندر کے اندر سے جو غبارے اٹھتے ہیں میرے عزیز دوستو، ان کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی بلڈنگ کو گرا سکے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں سمندر کی لہریں جتنی تیزی کے ساتھ ساحلی علاقے پر آتی ہے، یعنی کنارے پر آنا شروع ہوتی ہے، ایسے ایسے وہ لہریں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہ طاقت بکھیرنا شروع کر دیتا ہے سمندر۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس سمندر کی بھی رب ہیں جس کو ہم نے حد میں رکھا ہے، ہم نے اس کو حد میں رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو حد میں نہ رکھیں، ہم اس کی باؤنڈری طے نہ کریں، دنیا کا کوئی آدمی اس کی طاقت کو روک نہیں سکتا۔ جب بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں جو ایک ایک گاؤں دو دو گاؤں اس کے اندر سما سکتے ہیں، لیکن ان کی طاقت کے سامنے، اس کے موجوں کے سامنے، اس کے تھپیڑوں کے سامنے اور اس کی لہروں کے سامنے وہ کشتیاں نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم صرف انسانوں کے رب نہیں ہیں، بلکہ تمام دنیا کے اندر جتنے عالم ہیں ان تمام کے رب ہم ہیں۔ اور فرمایا دوسرا قول جیسا کہ گزشتہ میں بتایا، عالمین سے مراد یہ جو دنیا ہے، پوری دنیا ہے، ایک دنیا ہے، چاہے انسان لے لو، پتھر لے لو، درخت لے لو، جنات لے لو، جتنی بھی چیزیں لے لیجئے، جانور ہے، اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں جانوروں میں، پوری دنیا ملا کر ایک دنیا ہے، ایک عالم ہے۔ اللہ نے یہاں عالمین کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں تفسیر میں اس آیت کی، اس طرح سے یہ ایک دنیا چھوڑ کر اور 20,000 عالم اللہ بنائے، اور 20,000 دنیا اللہ رب العزت کی موجود ہے۔ اور ایک تفسیر کا قول میں آپ کے سامنے پیش کروں تو انہوں نے کہا 20,000 نہیں، 80,000 عالم اللہ رب العزت اس دنیا کو چھوڑ کر اور بنائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں بناتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمیں زندگی دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمیں اپنے پاس موت کے ذریعے سے بلا لیتے ہیں۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہماری عقلوں میں علم کی کمی ہے، ہماری سوچ میں کمی ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں گزشتہ جمعہ پیش کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، پارے نمبر 29 کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا لشکر، یعنی اللہ کی مخلوقات، اللہ کتنے مخلوقات کو پیدا کیے ہیں، کتنی دنیا کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ چاہے وہ 20 ہو، چاہے وہ 80,000 ہو، چاہے صرف انسانوں کا ایک عالم ہو، چاہے جناتوں کا ایک عالم ہو، یہ ہم اپنے علم کے ذریعے سے بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا علم محدود ہے، ہمارا علم کا کنارہ موجود ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ کی بناوٹ کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ بہت ہی طاقتور ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں جیسا بناتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہان سے مراد یہ سوچنا ہے، جب بھی ہم نماز کے اندر یہ پڑھیں تو ہم یہ سوچ کے ساتھ پڑھیں، جو دنیا مجھے نظر آ رہی ہے اس کا بھی رب اللہ ہے، جو دنیا مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اس کا بھی رب اللہ ہے۔ رب کا معنی پالنہار، پالنے والا۔ اللہ پیدا کیے ہیں، پیدا کر کے اسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہمارے جسم کے اندر بڑھوتری، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، ننگا پیدا ہوتا ہے، گندا پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، پھر تھوڑے زمانے کے بعد اس کو رینگنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اس کو زبان میں بولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ زبان اور کان میں سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم ہی انسان کو پیدا کرنے والے اور ہم ہی موت دینے والے ہیں۔ تو ہمارا رب اللہ رب العزت ہے۔ تو الغرض تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جیسا کہ گزشتہ میں ایک شوشہ چھوڑ کر گیا تھا کہ آج میں بتاؤں گا حمد کے معنی کیا ہے۔ ایک تو تعریف ہے، اس کے اندر دوسرا معنی بھی ہے شکر ادا کرنے کے۔ حمد کا ایک معنی کیا ہے؟ شکر ادا کرنا۔ ہر آدمی سے ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہر آدمی سے شکریہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ہر آدمی کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے۔ کوئی باہر جا رہا ہے، ہم جسے نہیں پہچانتے ہیں اس سے بولتے ہیں جزاک اللہ، خیریت، اور اسی طرح شکریہ بھائی نہیں بولتے۔ شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں ہم لوگ اور کب ادا کرتے ہیں؟ شکریہ ہم اس وقت ادا کرتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم پر احسان کرتا ہے۔ ہم غریبی کی حالت میں تھے، کسی نے ہمیں مالی تعاون کیا، ہمیں پیسے کی ضرورت تھی، کسی نے ہم نے قرضہ دیا، کسی نے ہمیں قرضہ دیا، اس طرح کوئی معاملاتی لین سے اگر ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے ہیں؟
اللہ رب العزت جو ہے وہی بات اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت کا شکر جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے اس جہاں میں مجھے بھی پیدا کیا، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی، یہ شکریہ ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں سورہ فاتحہ کے الحمد سے لے کر ولضالین تک، یہ دعا ہے، دعا، یہ شکر کے الفاظ ہے اور یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر بہت تفصیل سے بات کی گئی، بلکہ حدیث میں یہ بات ملتی ہے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ 7 آیت کی یہ جو سورت ہے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ اس کے اندر اللہ نے پورا قرآن سمایا ہے۔ ہمیں دیکھنے میں بہت معمولی لگ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے، لیکن اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو تفاسیر ہیں، اس کے اندر جو مضمون ہے، وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اعلان اس کے اندر کیا ہے، اپنی ربوبیت کا اعلان اس کے اندر کیا، اپنے بڑا ہونے کا اعلان اس کے اندر کیا، اور اپنی رحمت کا اعلان الرحمن سے کیا، الرحمن الرحیم، اور رحیمیت کا اعلان اس کے اندر کیا، اور میں ایسا بادشاہ ہوں جو پوری دنیا ختم ہونے کے بعد ایک حشر کا میدان قائم ہوگا، مالک یوم الدین میں، اس دن کا میں بادشاہ ہوں، میں اکیلا حکومت کرنے والا ہوں۔ تو اس کا بھی تذکرہ اللہ نے اپنی بڑائی کا تذکرہ کیا اس کے اندر، اور آگے آیتوں میں اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا اور اس کی بزرگی بیان فرمائی اور اس کی قدرت بیان فرمائی، اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے اللہ، دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو صراط مستقیم پر تھے۔ مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر جو شہداء گزرے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر جو انبیاء کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، ایسے لوگوں کے راستے پر ہمیں چلاہیے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت جو ہے یہ دعا سکھا رہے ہیں، تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو اس انداز سے مانگو۔ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، ایک ڈھنگ ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس قرضہ لینا ہے تو کس آدمی کے پاس ہمیں قرضہ لینا ہے، تو اس کا ایک ڈھنگ ہوا کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے پاس سے، اس کے جیب سے ہم پیسے کیسا وصول کریں، اس کے جیب سے میرے جیب میں کیسا پیسہ آ جائے۔ تو ہمارا دنیا کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، اس سے بات کرنے کا انداز ہمارا اچھا ہو جاتا ہے، ہم اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، وہ تعریف کے پیچھے پیسہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے یہی سکھا رہے ہیں، تم دعا بعد میں مانگو، پہلے میری تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ جب میری تعریف تم کرو گے، میں صراط مستقیم پر تمہیں چلاؤں گا، میں تمہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے ہٹاؤں گا۔ اگر تم میری تعریف کرے بغیر دعا کرو گے، ہو سکتا ہے میری رحمت جوش میں آ جائے، میں تمہاری دعا قبول کر لوں، لیکن یہ دعا، یہ سورت پڑھنے کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے ولا الضالین کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ آمین۔ کیا کہتے ہیں مقتدی حضرات، کیا کہتے ہیں جب امام صاحب ولا الضالین تک پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پیچھے کھڑے ہونے والے آمین کا لفظ کہتے ہیں۔ آمین کب کہا جاتا ہے؟ دعا جب مانگی جائے اسی وقت آمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ دعا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ کی شکل میں عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز بہت زور سے آئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر مبارک آسمان کی طرف کیا، دیکھا، کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے آج تک وہ دروازہ اللہ رب العزت نہیں کھولے ہیں، آج ہی وہ دروازہ کھلا ہے۔ تو پھر آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ایک فرشتہ اس آسمان کے دروازے سے اب زمین پر اترنے والا ہے،
دو نور کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، دو نور کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، اور دو نور کی خوشخبریاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا ماجرا سنا رہے ہیں، جو آواز آئی ہے یا آسمان کا دروازہ ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور وہاں سے ایک فرشتہ آ رہا ہے، وہ دو نور کی خوشخبریاں لے کر آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ سب سے پہلا نور ہے سورہ فاتحہ، پوری سورت۔ اور علماء لکھتے ہیں اس سورت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، صرف آیتیں نازل ہوئی ہے، 5 آیتیں، 4 آیتیں، 3 آیتیں، 8 آیتیں، اس طرح نازل ہوئی ہے، لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی کوئی سی بھی سورت۔ سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی مکمل، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہی وہ سورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کے شروع میں رکھا، اس لیے کہ اس سورت کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی بناوٹ اور اللہ کا رحم و کرم اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ پورا قرآن کا نچوڑ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے دو نور کی خوشخبریاں وہ فرشتہ لے کر آ رہا ہے، اس میں سے سب سے پہلا نور جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ اور دوسرا نور کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اور اسی طرح للہ، بعض حضرات کہتے ہیں للہ ما فی السماوات سے، بعض حضرات کہتے ہیں آمن الرسول سے، لیکن ہمیں بات ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں 2 آیتیں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں یہ نور ہے، یہ 2 سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں۔ اور حدیث میں لکھا ہوا ہے جو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری کا رکوع پڑھے، یا کم از کم 2 آیتیں آخری کے پڑھے، اور اس کے بعد جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العزت ان آیتوں کی برکت سے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، ہم پڑھتے تو ہیں اور پڑھ کر دعا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا تلفظ ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس کا معنی ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ جب صحابہ کے زمانے میں آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر کچھ سامان نہیں تھا کھانے پینے کا، روٹی کا، آٹے کا کچھ انتظام نہیں تھا، لیکن میں نیت کیا، وضو کیا اور نماز پڑھا، جا کر کے دیکھا کہ کوئی گھر کے اندر کچھ انتظام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اہلیہ سے معلوم کیا تو اہلیہ نے کہا کہ کچھ انتظام نہیں ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ وضو کیا، نماز پڑھا، اور دوسری مرتبہ جب گھر پر پہنچا پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا ہے، اہلیہ نے کہا نہیں ہوا ہے۔ تیسری مرتبہ اپنے دل کے اندر خیال کیا اللہ سے مانگے اور اللہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ ضرور دینے والے ہیں، اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں، مانگنے کے اندر کمی ہو سکتی ہے۔ تو وہ صحابی کو اپنے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ہو سکتا ہے میرا وضو صحیح نہیں ہوا ہو سکتا ہے میرے نماز میں خیال ادھر ادھر چلا گیا ہو، میرے کاروبار میں، میری تجارت میں، میرے لین دین میں، میرے گھر کے مسائل میں میرا خیال چلا گیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی عطا میں کمی آ گئی ہے، اللہ مجھے نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے وہ صحابی تیسری مرتبہ وضو کیا، مکمل سنت کے مطابق نماز ادا کی، اور تیسری مرتبہ اپنے گھر کو پہنچے تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ انتظام ہوا ہے؟ ان کی اہلیہ نے کہا ہاں انتظام ہوا ہے، جو کونے میں ایک چکی رکھی ہوئی تھی جو بہت پرانی تھی، اس کے اندر سے آٹا نکلنا شروع ہوا، میں اپنے گھر کی تمام برتنیں بھر کر رکھ لی، اور میں نے دیکھا کہ جب گھر کی تمام برتنیں بھر گئی ہے آٹے سے تو یہ آٹا نکل رہا کہاں سے ہے؟ اس کے اندر کوئی آدمی جو نہیں ڈال رہا ہے، اس کے اندر کوئی آدمی جواری نہیں ڈال رہا ہے، یہ نکل رہا کہاں سے ہے؟ میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اور اٹھا کر دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہاری اہلیہ اس آٹے کی چکی کو نہ ہٹاتی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آٹے کی چکی کو ہمیشہ کے لیے اسی طرح چلاتا۔ تو مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، دینے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا اخلاص ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں مانگنا چاہیے، تب جا کر کے اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر تاثیر موجود ہے، شرط یہ ہے کہ اس یقین سے مانگا جائے۔
آج ہمارے پاس یقین کی کمی ہے، نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، سورت بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ پر طعنہ دیتے ہیں میں دعا بھی کیا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ دیکھیے کہ دعا کس انداز سے کی ہے، یہ دیکھیے کہ کس الفاظ سے اللہ سے مانگا تھا۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ وہ دے دیجئے، یہ دے دیجئے، ایسا نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ ہی نے پیدا کی۔ یہی تو چیزیں اس کے اندر سکھائی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بادشاہت بیان کی گئی ہے۔ جو آدمی اللہ کی بادشاہت بیان کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرے، اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھے تو اللہ رب العزت جو ہے ضرور اس آدمی کے مسئلے کو حل کرے گا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری کی آیتیں پڑھ کر دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان 2 نور والے آیتوں کے ذریعے سے اس بندے کے مسئلے کو حل کریں گے اور اس کی زندگی کے اندر نور ہی نور کر دیں گے، اس کی زندگی کو نور ہی نور کر دیں گے۔ لیکن آج ہمیں اللہ سے مانگنے کی فرصت نہیں۔ دنیا والوں سے تو ہم مانگتے ہیں، قرض مانگنے گئے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، لیکن 5 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہے ہمارے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے مانگا جائے اور سورہ فاتحہ کے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، حمد کا ایک معنی ہے شکر ادا کرنا۔ شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ کوئی چیز سامنے والا دیا تو سامنے والا میرا شکر ادا کرتا ہے۔ میں کسی کو کوئی چیز دیا ہوں تو آپ میرا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ مجھے کوئی چیز دیے ہیں تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی بہترین زندگی عطا فرمائی، اتنی بہترین آنکھیں عطا فرمائی، اتنی بہترین جوانی عطا فرمائی، اتنی بہترین ہاتھ عطا فرمائے، تو اس کے شکرانے میں اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ اس کے شکرانے میں اللہ کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ تو یہی معنی حمد کا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تعظیم کا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا۔ اللہ ایسے عظمت والے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں، ایسے بلند مرتبے والے ہیں جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ تو تعظیم کا معنی بھی حمد کا آتا ہے، تعریف کا معنی بھی حمد کا آتا ہے، شکر کا معنی بھی حمد کا آتا ہے۔ تو یہ تمام معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی ہم نماز پڑھے، یہ سورہ فاتحہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، تو ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اور کون ہماری بات سن رہا ہے، کون ہماری بات کا جواب دے رہا ہے، کون ہمارے کاموں کو کر رہا ہے۔ یہ پورا معنی ہی ہے، میں بتا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا 2 نور کی خوشخبریاں ایک فرشتہ لے کر آ رہا ہے۔ چنانچہ وہ نور سب سے پہلا پوری مکمل صورت سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر ولضالین تک ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں وہ واقعہ رکھوں گا۔ سورہ فاتحہ، اس کے نام بعض کتابوں میں 7 نام ذکر کیے گئے ہیں، بعض کتابوں میں 11 نام ذکر کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ تو مختلف کتابوں میں مختلف حدیث کی روشنی سے علماء نے اس کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے ایک نام یہ ہے شفا، سورۃ الشفا۔ یہ سورت شفا والی سورت ہے، یعنی آدمی کوئی بیمار ہو گیا، بخار ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ یہ سورت پڑھ کر دم کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے اس بیمار کو شفا دیتے ہیں۔ بیماری کے ختم ہونے میں اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں، اور شفا ملنے میں اللہ رب العزت جو ہے شفا کی نعمت سے اس کو مالا مال کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، سورۃ الشفا۔ اسی لیے آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں یا کسی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیے، یہی تو بتائیں گے وہ، اور کوئی نئی چیز نہیں بتاتے ہو۔ یہی ہے سورہ فاتحہ، ہم کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے۔ اس لیے یہ سورہ فاتحہ صرف نماز میں پڑھنے کی صورت نہیں ہے،
یہ سورہ فاتحہ مجھے بخار آئی ہے، مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے، میں خود پڑھوں اور پانی پر دم کروں اور پیوں، اور اس میں اور 2 چاند لگانا ہے تو امام صاحب کے پاس جائے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز کا اثر ان کی زبان پر ہوتا ہے، ذکر کرتے ہیں، ذکر کا اثر ان کے پاس ہوتا ہے، تو ان کی زبان سے کلمات پڑھا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرا کے پانی پر دم کر کے پیا جائے تو اللہ رب العزت جو ہے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بچے بخار سے تڑپ رہے ہیں، بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بخار سے تڑپ رہی ہے، مہینے سے 2 مہینے سے ڈاکٹر کے پاس دکھا رہے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، آپ آزما کر دیکھیے، اخلاص کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے اور دم کریے، اللہ رب العزت ضرور اس سورت کی برکت سے اس بچے اور بچی کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تاثیر اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے، آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سورہ فاتحہ کی حقیقت کو اور اس کی تفصیل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔